اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم تفہیم القرآن سے سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آسان تفسیر جو ہے ہمیں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی تفہیم القرآن کے علاوہ اس سے زیادہ آسان تفسیر، اتنے آسان الفاظ، آسان فہم الفاظ میں ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ تو سورہ بقرہ کا ہم نے جو ہے مطالعہ کر لیا تھا رکوع نمبر 10 تک، آیت نمبر 82 تک۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ آیت نمبر 87 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ابھی یہ قوم بنی اسرائیل کی وہی نافرمانیوں اور کفران نعمت کا تذکرہ یہاں پہ چل رہا ہے، اور یہاں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ اب یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ روح پاک کا ذکر ہوا ہے، روح پاک سے یہاں پہ مراد ہے کہ علم وحی بھی ہے، جو جبریل علیہ السلام جو وحی کا علم لاتے تھے، خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اصل بات یہ ہے کہ ان کو کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، فقلیلا ما یؤمنون، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جو وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ ولما جاءهم، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ہے ان منکرین پر۔ اب یہاں پہ ہے کہ ہم عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ بھی کہو، ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے ہٹ دھرم لوگ کہا کرتے ہیں کہ جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے، وہ اس عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے اور انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ دراصل یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ
اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے۔ ان کا آئے دن کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا کہ اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ پر یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اسی لیے جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے ایک عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے، اور جو فرمایا کہ اس کو پہچان بھی گئے تو اس کے متعدد ثبوت اس زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی یہ گفتگو کرتے سنا: چچا، کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد نے کہا: خدا کی قسم، ہاں یہ وہی ہے۔ چچا، کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد: ہاں۔ چچا، پھر کیا ارادہ ہے؟ والد: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ یعنی اس قدر ہٹ دھرمی کا دیکھا ہم یہاں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ انہیں سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود ان کی ہٹ دھرمی کا عالم دیکھیں کہ انکار، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی باتوں سے انکار ہو رہا ہے۔ پھر اس آیت کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی فلاح و سعادت مندی اور اپنی نجات کو قربان کر دیا۔ یہ اصل میں اس کی اگلی جو آیت ہے، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِهِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ یعنی کہ خدا کی ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے انہیں دی ہے، نازل کی ہے، اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل اور وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا یہ عذاب بالائے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں اور اس سے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اب یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا تو وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے، تو اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب سے اس نے ان سے نہ پوچھا، اپنے فضل سے خود جسے چاہا نوازا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ ان کی اس انکار کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ نبی جو آئے تھے وہ ان کی قوم میں سے نہیں تھے، دوسری قوم سے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا کہ وہ کسی صورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہیں، اس ظاہرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو
جو تمہارے آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا